یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ النور کی آیت نمبر 27 تا آیت نمبر 29 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اے ایمان والو، کسی گھر میں داخل نہ ہو سوا اپنے گھر کے جب تک کہ اجازت نہ لے لو، اور سلام کرو ان گھر والوں پر، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ پھر اگر نہ پاؤ اس میں کسی کو تو اس میں نہ جاؤ جب تک کہ تمہیں اجازت نہ ملے، اور اگر تم کو جواب ملے کہ لوٹ جاؤ تو پھر تم لوٹ جایا کرو۔ اس میں ستھرائی ہے تمہارے لیے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ تم پر اس بارے میں کوئی گناہ نہیں کہ ان گھروں میں جاؤ جہاں کوئی نہیں رہتا اور اس میں تمہارا کوئی سامان ہے۔ اللہ کو معلوم ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ سورہ نور کی ابتدا ہی سے فواحش اور بے حیائی کی روک تھام کے حوالے سے اور جرائم کی سزاؤں کے حوالے سے، کسی پر تہمت لگانے کی مذمت کے حوالے سے، بے حیائی کے پھیلانے اور اس کی روک ٹھوک کے حوالے سے، اور عفت اور عصمت کے تحفظ کے حوالے سے احکامات دیے گئے، جن سے ایسے حالات ہی پیدا نہ ہوں جس سے بے حیائی کو کوئی راستہ مل سکے۔ انہی احکامات میں سے ایک حکم استئذان یعنی اجازت کا ہے کہ کسی شخص کے مکان میں بغیر اس کی اجازت کے داخل ہونا یا اندر جھانکنا ممنوع قرار دے دیا گیا، جس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ غیر محرم عورتوں پر نظر نہ پڑے۔ آیت مذکورہ میں مختلف قسم کے مکانات کے مختلف احکامات دیے گئے ہیں۔ مکانات کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک خاص اپنے رہنے کا مکان جس میں کسی دوسرے کے آنے کا احتمال نہیں ہوتا۔ دوسرا وہ مکان جس میں کوئی اور بھی رہتا ہو، خواہ وہ اپنے ہی محارم ہی کیوں نہ ہوں، یا کسی اور کے اس میں آنے جانے کا احتمال ہو۔ تیسری قسم کا وہ مکان ہے جس کا بالفعل رہنا یا نہ رہنا دونوں کا احتمال ہو۔ چوتھی قسم کا وہ مکان جو کسی خاص شخص کی رہائش کے لیے مخصوص نہ ہو، جیسے مسجد، مدرسہ، خانقاہ وغیرہ، جو لوگوں کی عام آمد و رفت کی جگہیں ہوتی ہیں۔ ان میں قسم اول کا حکم تو ظاہر ہے کہ اس میں جانے کے لیے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ وہ اپنا گھر ہے، اس لیے اس کا ذکر ان آیات میں صراحتاً نہیں کیا گیا۔ باقی 3 قسم کے مکانات کے احکامات اگلی آیتوں کے اندر ارشاد فرمائے گئے ہیں۔ آیات کی ابتدا یا ایھا الذین آمنو کے خطاب کے ساتھ ہو رہی ہے، جو مردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے مگر عورتیں بھی اس حکم کے اندر شامل ہوتی ہیں، جیسے کہ قرآنی احکامات کے دیگر مثالوں کے اندر جو یہ بات موجود ہے
کہ عورتیں ان کے اندر شامل کر دی جاتی ہیں، سوا ان مخصوص مسائل کے جو عورتوں کے ساتھ مخصوص ہوتے ہیں، وہاں پھر عورتوں کو خطاب کیا جاتا ہے۔ اسی آیت کے سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کسی دوسرے شخص کے گھر میں جانے سے پہلے اجازت لینے کا حکم عام ہے، مرد، عورت، محرم، غیر محرم سب کو شامل ہے۔ عورت کسی عورت کے پاس جائے یا مرد کسی مرد کے پاس جائے تو بھی اس کو اجازت لینی چاہیے۔ آیت میں جو طریقہ ارشاد فرمایا گیا کہ حتیٰ تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، کہ پہلے اجازت لی جائے اور جب اجازت مل جائے تو پھر اہل خانہ کو سلام کیا جائے۔ کسی کی گھر میں اس وقت تک داخل نہ ہوا جائے جب تک کہ یہ دو کام نہ کر لیے جائیں۔ پہلی چیز اجازت حاصل کرنا، اور دوسرا کام اجازت مل جانے کے بعد گھر میں داخل ہونے کے وقت اہل خانہ کو سلام کرنا۔ اس کے علاوہ فرمایا کہ ایسا گھر، اسی کے آگے ایک بات اور ارشاد فرمائی گئی کہ اگر گھر کے اندر کوئی نہ ہو اور اجازت نہ مل سکے اور جواب میں یہ کہا جائے کہ لوٹ جاؤ، تو پھر تمہارے لیے لوٹ جانا ہی بہتر ہے۔ یعنی اجازت مقصد اسی کام کے لیے ہے کہ گھر میں داخلہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اور جب داخلے کی اجازت نہیں تو پھر لوٹ جانا ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس میں تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی ہے، صفائی ہے، بجائے اس کے کہ بغیر اجازت کے گھر کے اندر داخل ہوا جائے۔ آخری آیت میں ان گھروں سے متعلق فرمایا گیا جس کو بیت غیر مسکونہ کہا گیا۔ مراد وہ مکانات اور مقامات ہیں جو کسی خاص فرد یا قوم کے لیے خصوصی طور پر رہائش گاہ کے طور پر نہیں ہوتے، بلکہ افراد یا قوم کو عام اجازت ہوتی ہے کہ وہاں ٹھہرے اور اس کو استعمال کرے، جیسے مسافر خانے، مساجد اور اسی طرح کی دوسرے مقامات جو کہ مسافروں کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ وہاں عام طور پر اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ ہی وہاں کوئی اجازت دینے والا ہوتا ہے، کیونکہ یہ رفاہ عامہ کی جگہ ہوتی ہیں اور لوگوں کی آمد و رفت عام طور پر جاری رہتی ہے۔ لہٰذا جس مقصد کے لیے اجازت کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہے وہ پردہ یا وہ مقام جہاں پر گھر ہوتا ہے، انسان وہاں اپنی آزادی کے ساتھ رہتا ہے، اس لیے کسی سے ملاقات کرنے کے لیے اجازت کی ضرورت ہوگی، جبکہ اس قسم کی جگہیں جہاں اس قسم کا کوئی پردہ نہیں ہوتا، جس کو کہا جاتا ہے کہ انسان کی اپنی ذاتی زندگی کا وہاں کوئی دخل نہیں ہوتا، اس لیے یہاں ایسے مقامات پر اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ البتہ یہ فرمایا گیا کہ انہی مقامات پر اس کے برابر میں کچھ مکانات ہوتے ہیں، کچھ کمرے ہوتے ہیں جو کہ یہاں کے لوگوں کی رہائش گاہیں ہوتی ہیں، جو کہ یہاں کا انتظام چلاتے ہیں۔ تو اگر ان کمروں کے اندر جو کہ ان کی رہائش کے لیے مخصوص ہوتے ہیں، ان کمروں کے اندر جانے کی اجازت ہو کسی سے ملنے کی، تب پھر وہاں پر بھی اجازت کی ضرورت ہوگی۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ اجازت لینے کے حکم میں کیا مصلحتیں رکھی گئی ہیں؟ اسلام نے کسی کو بھی ناحق تکلیف پہنچانے کو حرام قرار دیا ہے۔ استئذان یعنی اجازت کے احکام میں ایک بڑی مصلحت لوگوں کی آزادی میں خلل ڈالنے اور ان کو ایذا سے بچانے کی ہے، جو ہر شریف انسان کا عقلی فریضہ بھی ہے۔ ایک مصلحت یہ ہوئی۔ دوسری مصلحت یہ فرمائی کہ خود اس شخص کی ہے جو کسی کی ملاقات کے لیے اس کے پاس آیا ہے۔ جب وہ اجازت لے کر شائستہ طور پر انسان کی طرح ملے گا تو مخاطب بھی اس کی بات کی قدر و منزلت رکھے گا، اور اگر کوئی حاجت ہوگی تو اس کے پورا کرنے کا داعیہ بھی اس کے دل کے اندر پیدا ہوگا، اور اگر بغیر اجازت کے زبردستی اس کے گھر کے اندر ملاقات کرنا اور اپنی کوئی ضرورت اور حاجت پیش کرنے کی بات ہوگی تو اس صورت میں دل کے اندر اس کی بات کو پورا کرنے کا داعیہ پیدا نہیں ہوگا، بلکہ آنے والے شخص کے لیے ایک قسم کی نفرت دل کے اندر پیدا ہوگی۔ تیسری مصلحت بے حیائی کا انسداد ہے کہ بغیر اجازت کسی کے مکان میں داخل ہو جانے سے یہ بھی احتمال ہے کہ غیر محرم عورتوں پر نظر پڑ جائے
اور شیطان اس سے دل کے اندر کوئی مرض پیدا کر کے برائی کے اندر مبتلا کر دے۔ چوتھی مصلحت یہ بیان کی گئی کہ انسان بعض اوقات اپنے گھر کی تنہائی میں کوئی ایسا کام کر رہا ہوتا ہے جس سے دوسرے لوگوں کو اطلاع کرنا وہ مناسب نہیں سمجھتا۔ اس حالت میں اگر کوئی شخص بغیر اجازت کے اس کے گھر میں چلا جاتا ہے تو جس چیز کو وہ دوسروں سے پوشیدہ رکھنا چاہ رہا تھا وہ سامنے آ جاتی ہے۔ کسی کے پوشیدہ راز کو زبردستی معلوم کرنا اس کی اجازت کے بغیر، یہ بھی اور اس فکر میں رہنا بھی گناہ ہے اور دوسروں کے لیے ایذاء کا باعث ہے۔ یہی مصلحتیں رکھی گئیں کہ انسان کی اپنی آزادی کے اندر کوئی خلل واقع نہ ہو جس سے اس کو ایذا نہ پہنچے اور وہ اپنے گھر کے اندر آزادی کے ساتھ رہ سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔